السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، رمضان آتا ہے تو ایک سوال ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں یا 8 ہیں؟ تو اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ میری رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کا موقف وہ 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اور غیر مقلدین کا موقف تراویح 8 رکعت ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے دلائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، غیر مقلدین اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے دلیل نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225 میں یہ دلیل موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں، 8 نہیں ہیں۔ دلیل نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایک رات تشریف لائے تو لوگوں کو 4 رکعت فرض، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے۔ تاریخ جرجان للسہمی صفحہ نمبر 317 میں یہ حدیث موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہیں، 8 نہیں ہیں۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی 20 رکعت تراویح کا تھا۔ ان کی دلیل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں رمضان شریف کی رات میں نماز تراویح پڑھاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات میں قرات قرآن کریم کی اچھی نہیں کرتے، اور اگر آپ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کریں تو بہت اچھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ تلاوت کا طریقہ پہلے نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن یہ طریقہ تلاوت بہت اچھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ مسند احمد بن منی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 424 میں یہ حدیث موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہیں، 8 نہیں ہیں۔ نمبر 4، دلیل نمبر 4، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی 20 رکعت تراویح کا تھا۔ ان کی دلیل حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن مجید کی 100 آیات والی صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ لمبے قیام کی وجہ سے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے، اس لیے کہ وہ ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لاٹھیوں پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 496 میں یہ حدیث موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو ہے وہ 20 رکعت تراویح کا تھا، اور 20 رکعت تراویح اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے، 8 نہیں ہے۔ دلیل نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف جو ہے وہ 20 رکعت تراویح کا تھا۔ ان کی دلیل حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پھر ایک قاری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھایا کرے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انہیں وتر پڑھاتے تھے۔ سنن کبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 496 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تراویح کی جو رکعات ہیں وہ 20 ہیں، 8 نہیں ہیں۔ اب غیر مقلدین اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 1، حضرت سلمہ بن عبد الرحمن نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے، کچھ نہ پوچھو کتنی حسین اور کتنی لمبی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے، کچھ نہ پوچھو کتنی حسین اور لمبی ہوتی تھیں، پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ۔ یہ دلیل غیر مقلدین پیش کرتے ہیں۔ اس دلیل کا جواب اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہے۔ جواب نمبر 1،
اس لیے جو ہے نا اس روایت سے 8 رکعت تراویح پر استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ 11 رکعتیں پڑھنے کا ذکر ہے، جبکہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں نہیں۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس سے وہ نماز مراد ہے جو رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھی جاتی ہے، اور وہ نماز مراد ہے تہجد کی، تراویح کی نماز نہیں ہے۔ جواب نمبر 2، اس حدیث میں 11 رکعت تنہا پڑھنے کا ذکر ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر ہی نہیں ہے، اور تراویح تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جواب نمبر 3، اس میں ایک سلام سے 4 رکعت کا ذکر ہے، جبکہ تراویح ایک سلام سے 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ جواب نمبر 4 یہ ہے کہ غیر مقلدین کا خود بھی اس روایت پر عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت میں رمضان اور غیر رمضان میں 3 رکعت وتر کا ذکر ہے، لیکن غیر مقلدین ایک وتر پڑھ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جواب جو ہے نا تمام جوابات اہل سنت والجماعت کی طرف سے تھے۔ غیر مقلدین دلیل نمبر 2 پیش کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کی ایک رات میں 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے۔ جب دوسری رات ہوئی تو ہم مسجد میں جمع ہو گئے، ہم اس امید میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رات کو اس امید پر جمع ہوئے تھے کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھائی۔ معجم صغیر لطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ تراویح جو ہیں وہ 8 رکعت ہیں، 20 نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے ایک راوی ہیں عیسیٰ بن جاریہ، ان کے بارے میں ابن خزیمہ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہیں، اور دیگر محدثین نے بھی اس کی جرح کی ہے، جیسے کہ امام یحییٰ بن معین نے، امام نسائی نے، امام ابو داود نے، امام ابن عدی نے، امام ساجی اور امام عقیلی، ان تمام علماء نے جو ہے نا جرح کی ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور ضعیف راوی کی روایت قابل عمل نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3 غیر مقلدین کی یہ ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں۔ اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس حدیث کا جواب جو موطا امام مالک صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے، تو اس کا جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حکم دیا ہے وہ 20 رکعت کا تھا، 8 کا نہیں تھا۔ جیسے یزید بن رومان کو حکم دیا، موطا امام مالک میں موجود ہے، ابی بن کعب کو مسند احمد بن منی میں، عبدالعزیز بن رفیع کو مصنف ابن ابی شیبہ میں، یحییٰ بن سعید مصنف ابن ابی شیبہ میں فرماتے ہیں، محمد بن کعب قرظی قیام اللیل للمروزی میں فرماتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا، 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ جواب نمبر 1۔ جواب نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے راوی جو ہیں صائب بن یزید، ان کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، کیونکہ ان سے بسند صحیح مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ معرفت السنن والآثار للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 305 کتاب الصلاۃ میں یہ درج ہے۔ تو ان تمام سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ 8 رکعت نہیں ہے، اور جو انہوں نے 8 رکعت کے دلائل پیش کیے ہیں ان کے جواب اہل سنت والجماعت نے دیے ہیں، تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعات ہیں، 8 نہیں ہیں۔ تو تمام دلائل سے ثابت ہوا ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت بالخصوص علماء احناف کو 8 رکعات تراویح کا قائل کہنا سراسر ظلم ہے، اور تمام علماء احناف 20 رکعات تراویح ہی ادا کرتے ہیں، اور ان پر یہ الزام لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اور اہل سنت والجماعت احناف کے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں غیر مقلدین سے 5 سوالات ہیں، ان 5 سوالات کے وہ حدیث کی روشنی میں جواب دے دیں۔ نمبر 1، 8 رکعات پڑھنا یہ حدیث سے ثابت کر دیں۔ نمبر 2،
باجماعت پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت کر دیں۔ نمبر 3 ہر مسجد میں پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت کر دیں۔ نمبر 4 پورا مہینہ پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت کر دیں۔ اور نمبر 5 تراویح میں مکمل قرآن مجید پڑھنا یہ بھی ثابت کر دیں اور حدیث سے ثابت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو دلائل پیش کیے ہیں ان پر عمل کرنے کی اور ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور مجھ سے جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ مجھے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔